السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، خواتین، ماؤں بہنوں، آج کا سوال پیش کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد ہم سب جو ہے نا شریعت کے پابند ہیں۔ شریعت جو کہتی ہے ہمیں وہ کرنا ہے۔ شریعت سمجھانے والے کون ہوتے ہیں؟ جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ شریعت جو کہتی ہے، شریعت نے جو فیصلہ کیا ہے وہی ہمارے لیے اہم ہے، ہم اسی پر عمل کریں، یہ ہم پر ضروری ہے، فرض ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ شریعت کون بتائے گا؟ شریعت کی باتیں ہم کیسے جانیں گے؟ تو ہم دیکھیں پچھلے جو لوگ گزرے ہیں، سب سے پہلے ہم پہنچتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر شریعت اتری، جن پر قرآن مجید اترا، اللہ کی باتیں اتریں، اللہ کا کلام اترا، اس میں شریعت بتائی گئی، شریعت کیا چیز ہے بتائی گئی، شریعت کی کیوں پابندی کرنی ہے یہ بتایا گیا۔ بتانے والے اللہ تبارک و تعالی، اس کو پہنچانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کن کو پہنچایا؟ صحابہ اکرام کو پہنچایا۔ پھر اس کے بعد کا زمانہ دیکھیں، صحابہ اکرام نے اپنی ذمہ داری سمجھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین کو من و عن لوگوں کو بتایا، شروع سے آخر تک، کسی ایک بات کو بھی نہیں چھوڑا۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام میں بھی اختلاف رہا ہے، مسائل کا اختلاف، عقائد کا اختلاف نہیں رہا، اور ذاتی اختلاف نہیں رہا کہ فلاں صحابی فلاں مسئلے میں یوں بتاتے ہیں اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ان کے اندر مسائل کے اختلاف رہا، لیکن اس وجہ سے انہوں نے آپس میں جھگڑا نہیں کیا، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہا۔ آج کل کے زمانے میں تو بہت آسان ہے کسی کو کافر کہہ دینا۔ فلاں کوئی حدیث لاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، دکھاتا ہے کہ ہاں یہ صحیح حدیث ہے، یا پھر اگر ضعیف ہے تو بھی کئی طریقوں سے وہ ثابت ہے اور وہ حسن کے درجے کو پہنچتی ہے، یا پھر ضعیف ہے تب بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا ہے، اس حدیث سے ثابت ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن پھر بھی زندگی میں کسی ایک پل بھی اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ ضعیف کہیں گے لیکن ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو رد کر دیں، چھوڑ دیں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کو کافر کہنے میں بہت جلدی کر دیتے ہیں۔ ارے فلاں آدمی دیکھو، یہ فلاں اس طرح کر رہا ہے، حالانکہ اس کے پاس دلائل موجود ہیں، پھر بھی اس کو جو ہے ہم لوگ فوری طور پر کافر کہہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور صحابہ اکرام ایک دوسرے کی عزت کرنے والے، ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، ایک دوسرے کا ادب کرنے والے، اور ایک دوسرے کی بات کی تصدیق کرنے والے، یہ صحابہ اکرام تھے ہمارے۔ تو ہم سب اگر انہی طریقے کو اپنائیں اور اپنے مسائل کو بیان کرنے میں اپنے موقف میں رہتے ہوئے اپنے موقف پر قائم رہنا ہے، لیکن اس موقف پر قائم رہتے ہوئے ہمیں آپسی اختلاف کو پیدا نہیں کرنا ہے، آپسی اختلاف کو نہیں لانا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کو گالی نہ دیں، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہیں۔ صحابہ اکرام بھی اختلاف کرتے تھے لیکن ان کے اندر ایک دوسرے سے بغض، کینہ، عداوت، شرارت نہیں تھی، ایک دوسرے کے مسلک کو برا بھلا کہنے کی عادت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے وہ سب کے یہاں پر محبوب بن گئے۔ اور آج بھی جو کوئی بھی صحابہ اکرام سے
بغض و عداوت رکھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، خاص کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کئی لوگ جو ہے ان کو جھوٹا بولتے ہیں، نعوذ باللہ، چاہے وہ تراویح کی نماز کے سلسلے میں ہو، چاہے دیگر دوسرے مسائل کے سلسلے میں ہو، جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بات کہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں وہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عمل کو دیکھا ہے، یا انہوں نے فلاں کسی حدیث کا مطلب بتایا ہو، تو لوگ اس کو جو ہے نہیں مانتے ہیں اور ان کو برا بلا کہتے ہیں۔ تو صحابی کو جو برا بلا کہتا ہے، نعوذ باللہ، وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں یہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اتنے بڑے صحابی کیا جھوٹ بولیں گے؟ اتنے بڑے صحابی کیا غلط کام کر کے دکھائیں گے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں۔ تراویح کی نماز 20 رکعت کس نے شروع کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ لہٰذا بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کے تفصیل میں جانا میں چاہتا نہیں ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم شریعت کو سمجھیں۔ شریعت کو سمجھانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کو، صحابہ کرام اپنے بعد تابعین کو، پھر تابعین طب تابعین کو، پھر اس کے بعد بزرگان دین کو تابعین طب تابعین نے سکھایا، پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا آج ہم دیکھتے ہیں اپنے بستیوں میں، اپنے آس پڑوس میں علماء موجود ہیں، علماء صالحین موجود ہیں، ان سے ہم شریعت کو حاصل کریں، وہ شریعت بتائیں گے ہمیں۔ ہم اپنے طور پر کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کرنے والے بنے، جو ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے، جو ہمیں اچھا لگ رہا ہے ہم اس کو مان رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی بہنوں بزرگوں، ہم سب کو شریعت کو فالو کرنا ہے۔ شریعت میں کیا چیز جائز ہے، کیا چیز جائز نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں شریعت سے لینا پڑے گا۔ جہاں کہیں ہماری مرضی کسی مسئلے میں کچھ اور ہے، شریعت ہمیں کچھ اور بتا رہی ہے، تو ہم اپنی مرضی کو چھوڑ دیں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیں، اپنی من چاہی بات کو چھوڑ دیں، شریعت کو آگے لیں، شریعت کو مقدم رکھیں، ورنہ پھر کل اللہ کے یہاں پر سخت پکڑ ہوگی اور دہکتی ہوئی آگ میں ان لوگوں کو ڈال دیا جائے گا جو شریعت کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، اپنی منمانی فیصلے کرتے ہیں، علماء کے ہوتے ہوئے علماء کو چھوڑ کر اپنے ذاتی مسائل کے اندر بھی علماء کو نہیں لیتے ہیں، بلکہ علماء کو چھوڑ کر اپنے دل میں جو آتا ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر وہ ذلیل و خوار ہوں گے، ان کے فیصلے ان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز جنازہ پڑھی ہے؟ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا ہے کیا اس کی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے قرآن مجید پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، آگے دیکھیے میں کہتا ہوں۔ بعض لوگ اس پر بات ختم کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ان کو پڑھ کر بخشا نہیں جائے گا، فلاں 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 فتویٰ لگا دیے۔ آگے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی خودکشی کرنے والے کی، لیکن صحابہ کو منع نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے جس میں بتایا گیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہو، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو جائز ہے بلکہ فرض ہے، خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض ہے، ضروری ہے، ورنہ سب گنہگار ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو فرض کفایہ ہے۔ جتنی لوگ زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ اس کو جو ہے ثواب ملے گا اور اس کے گناہوں میں کمی آ جائے گی۔ دوسرا سوال جو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ کیا ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں ان کے لیے، اور ان کے لیے پڑھ کر بخش سکتے ہیں۔ ہاں ان کا وہ عمل قبیح ہے، ان کا وہ عمل برا ہے جو انہوں نے کیا، یعنی خودکشی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جنہوں نے خودکشی کی، اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ کہنے کے بجائے اور اگر ان کی نماز جنازہ پڑھ لیتے جس نے خودکشی کی ہے تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ عمل زیادہ برا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھا لی تو گویا کہ یہ عمل برا نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے۔ تو اس عمل کو قبیح بتانے کے لیے، برا بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جس نے خودکشی کی۔ اس کی میت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا، لیکن کسی کو منع نہیں کیا۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کو کرنے سے منع کر رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ اس چیز کا کرنا حرام ہے جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو اور صحابہ کو بھی منع کیا ہو۔ اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے اس عمل کو نہیں کیا لیکن صحابہ کرام کو منع نہیں کیا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا ہوتا تو منع کر دیتے۔ اگر نماز جنازہ پڑھنے والے نماز جنازہ اس پر پڑھنا جو خودکشی کرتا ہے اس پر پڑھنا حرام ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز بتائی جو حلال ہے، ہر وہ چیز بتائی جو حرام ہے، ہر وہ چیز بتائی جس کو کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، ہر وہ چیز بتائی جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں خدشہ نہیں تھا کہ اگر میں ان کو نہیں کہوں گا تو وہ پڑھیں گے نماز، اگر وہ حرام ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا بلکہ خود نماز پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز جنازہ خودکشی کرنے والے پر پڑھی جائے گی، بلکہ فرض ہے پڑھنا، نہیں پڑھیں گے گنہگار ہو جائیں گے، اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور اس کے لیے پڑھ کر بخشنا، قرآن مجید ہو، وظائف ہوں، تسبیحات ہوں، جو بھی ہم پڑھنا چاہتے ہیں اس کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے لیے صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں، اس میں کسی کوئی منع نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم زندگی کو اتنا چھوٹا اور معمولی نہ سمجھیں۔ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ دیکھیے انسان کی زندگی میں مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس کا حل یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں۔ ہمارے اپنے آپ کو ختم کرنے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ آخرت میں مسئلہ پھنس جائے گا۔ دنیا سے تو چلے گئے لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں سخت پکڑ ہوگی۔ لیکن ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف فرمائے جنہوں نے ایسے اعمال کیے ہوں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور ان کی قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو ان کا ساتھی مددگار بنائے، اور ان کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دے اللہ تعالیٰ، اور تحت نظر وسیع فرمائے ان کی قبر کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام برائیوں کو، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے۔ یہ ہم سب دعا کریں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔